السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی تفسیر الحمدللہ 8 پارٹ تک ہو چکی ہے، 8 حصہ مکمل ہو چکا ہے، اور پچھلی ہفتے جو سورہ بقرہ کی تفسیر آئی تھی وہ آیت نمبر 156 تک 156 تک مکمل ہو چکی تھی، جس میں آیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک آیت آئی تھی اس سے پہلے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت آئی تھی، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، سورہ ابراہیم، یعنی شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے مزید احسانات کی نوید دی تھی، ناشکری پر عذاب و شدید کی وعید بھی آئی۔ اس کے علاوہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک و پیاس سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک و پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور تھا کہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے۔ یہاں تک الحمدللہ مکمل ہو چکا تھا پچھلے تفسیر میں، اب آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کے بارے میں خوشخبریاں بھی دی گئی تھی، حدیث میں نقصان و مصیبت کے وقت کہا گیا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے لیے، اور ایک دعا بتائی گئی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، پڑھنے کی تاکید فضیلت آئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 918 یہ بتایا جا چکا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن ان الصفا والمروة من شائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والوں پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ صفا مروہ، ان الصفا والمروة من شائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔
صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والوں پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا حج کا ایک رکن ہے، عمرہ میں بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ کوئی گناہ نہیں سے بعض صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا اگرچہ اس کا یہ مطلب ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہما، اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس کی شان نزول میں بیان فرمائی کہ انصار قبول اسلام سے قبل منات طاغیہ بت کے نام کا تلبیہ پکارتے تھے، جس کی وہ مشکل پہاڑی پر عبادت کرتے تھے۔ پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1643 1643 صحیح بخاری۔ بعض حضرات نے اس کا پس منظر اس طرح بیان فرمایا کہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت اصاف اور مروہ پہاڑی پر نائلہ نام کا بت رکھا ہوا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر اصاف نام کا ایک بت اصاف اور مروہ پہاڑی پر نائلہ نام کا بت رکھا ہوا تھا، جنہیں وہ سعی کے درمیان بوسہ دیتے یا چھوتے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہوگا، کیونکہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس وہم اور خلش کو دور فرما دیا۔ میرے خیال سے آپ کی بھی سمجھ میں بات آ گئی۔ اب یہ صحیح ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت میں جیسا کہ آیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الصفا والمروة من شائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والوں پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا۔ کیوں آیت آئی؟ اس لیے آیت آئی کہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ کے درمیان بت رکھے ہوئے تھے، صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ نام کا بت رکھا ہوا تھا۔ اس لیے لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہم اسلام لے آئے، اب اگر ہم کریں گے تو گناہ ہوگا، اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا مروہ پر صحیح کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس طرح سے بات آئی۔ آگے تھا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں باوجود کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو اس طرح سے یہ صفا مروہ کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتابیں اپنی جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ من سئل عن علم فکتمہ اجم یوم القیامت بلجام من النار۔ من سئل عن العلم فکتمہ اجم یوم القیامت بلجام من النار۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 264، جامع ترمذی حدیث نمبر 2649، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 264، جامع ترمذی حدیث نمبر 2649۔ کیا ہے کہ من سئل عن علم فکتمہ اجم یوم القیامت بلجام من النار۔ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے، آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے۔ بالکل واضح ہے، اللہ نے کیا کہا
کہ ہدایت آنے کے باوجود، جان لینے کے باوجود، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا، اس کے باوجود لوگوں نے اس کو چھپایا اور اس ہدایت کو ناخلفی کی، تو ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اور اس کے بارے میں کیا وعید آئی کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ آج اندازہ کر لیں، محاسبہ کر کے دیکھ لیں، ہم بہت سی باتیں دین کی جانتے ہیں، لوگوں کو اس کے غلط کرتے دیکھتے ہیں، لیکن منع نہیں کرتے، نہیں بتاتے۔ چھوڑو، اپنا کرنا اپنا سمجھے گا۔ اللہ نے یہاں واضح کر دیا کہ باوجود جاننے کے اللہ کی کتاب، اللہ کے حکم کو چھپایا اور ہدایت کو چھپایا، ایسے لوگوں پر اللہ کی اور اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، اور ایسے لوگوں پر قیامت کے دن آگ کی لگام ان کے منہ میں دی جائے گی۔ آج اندازہ محاسبہ کر کے دیکھیں، بہت سی باتیں ہم جانتے ہیں دین کی، سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اگر کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اسے نہیں بتاتے، بس نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کا اعمال اپنا سمجھیں، جبکہ ہم پر بتانے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ہم چھپا رہے ہیں، ہم جاننے کے باوجود اسے نہیں بتایا۔ کل کو وہ ہمارا محاسبہ کرے، کل کو وہ ہمیں پکڑے گا حشر کے میدان میں، تب اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب مقرر کر رکھی ہے کہ ان کے منہ میں آگ کی لگام لگا دی جائے گی۔ اس لیے اندازہ کر لیں، حساب لگا لیں، دیکھ لیں، آج ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی غلط رسومات ہو چکی ہے جو نہ اللہ کے رسول کی زندگی سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہے، پھر بھی کر رہے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ جان رہے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، پھر بھی نہیں بتا رہے، چھپا کے رکھے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے اپنی دکانیں چلا رکھی۔ اس لیے ہمیں لازم ہے، اپنے آپ پر لازم کر لیں، جو حق ہے، جو سچ ہے وہ بتائیں۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اپنا کام ہے صرف بتا دینا، باقی اللہ کے ذمہ ہدایت دینا۔ ہدایت دینا کسی کے اختیار میں نہیں، یہ سب ہے اللہ کی، لیکن جو علم جانتے ہیں لیکن سچ ہونی چاہیے، حق اور صحیح ہونی چاہیے، وہ بتا دینا ہو۔ اگر نہ بتایا تو آگ کی لگام لگانے کو تیار ہو جائے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اللہ کی ذات، اور رحم کرم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وعدے کر دیتا ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جو لوگ توبہ کر لیں، واصلحوا اصلاح کر لیں، وبینوا اور بیان کر دیں، یہاں بھی تاکید کی گئی بیان کر دینے کی، تو میں ان کی توبہ فاولئک اتوب علیہم، تو ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرم کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی، انہیں چھپانا جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ جن کی بابت یقینی علم ہے ان کا خاتمہ کفر پر ہوا، ان پر لعنت جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ لوگوں پر لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے کفر سے توبہ کر لی۔ مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات واضح ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے گنہگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ البتہ بعض معاصی پر لعنت کا لفظ آیا ہے، اس کے مرتکبین کے بابت کہا جاتا ہے کہ کام کرنے والوں پر، ایسا کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ تو اللہ نے یہاں پہ وعدے کر دیا کہ جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کو واضح بیان کر دو، اور اگر نہیں کیا تو آپ کی لگام لگانے کو تیار ہو جاؤ۔ لیکن جب احساس ہوا تو الا الذین تابوا، توبہ کر لو، واصلحوا اصلاح کر لو، وبینوا اور بیان کر دو، تب جا کے کہا فاولئک اتوب علیہم، ان کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، وانا التواب الرحیم، اور میں اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس آیت میں دعوت کی بھی تحرید دی گئی ہے، توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ دعوت توحید مشرکین مکہ کے لیے بھی ناقابل فہم تھی۔ انہوں نے کہا کہ
اجعل اللہ الہتا الہ واحد ان هذا لشیء عجاب. سورہ صاد آیت نمبر 38. کیا اس نے اپنے معبودوں کی جگہ معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اس لیے اگلی آیت میں توحید کے دلائل بیان کیا جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل بیان کر رہا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یقیناً جو کفار اپنے کفر ہی میں مر جائیں ان پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہے. ابھی تذکرہ کر دیا گیا کہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ان پر لعنت جائز ہے، لیکن ان کے علاوہ لوگوں پر لعنت کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں پہ کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یقیناً جو کفار اپنے کفر ہی میں مر جائیں ان پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یعنی جن کا خاتمہ کفر پر ہو ان پر لعنت جائز ہے، اس کے علاوہ اور لوگوں پر لعنت کرنا جائز ہے، کیونکہ کیا پتہ مرنے سے پہلے اس انسان نے کفر سے توبہ کر لی. اس لیے مسلمان کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کسی بھی بڑے سے بڑے گنہگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز ہے. اس لیے اس کا احتیاط کریں اور اپنا محاسبہ کریں، اسی حساب سے چلیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی توحید بھی بیان کیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ جاننے کے باوجود جو لوگ کفر مر جائیں ان پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہے. اللہ نے کہا کہ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ان پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہے. اور یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے جہاں نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اپنے توحید کے دلائل بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آسمان زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ کو بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں. یہ اللہ نے اپنی توحید بیان کر دی. توحید کے مکمل دلائل اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء. کہ آسمان زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے سمندر میں چلنا، من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والمسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. من السماء من ماء، مردہ زمین کو زندہ کر دینا، به الارض بعد موتها
मुर्दा जमीन को जिंदा कर देना, वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन, और हवाओं के रुख को बदलना और बादल, व तस्रीफ रियाह वस्सहाब अलमुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द लिआयातिन लिकौमिन याक़िलून, और बादल जो आसमान जमीन के दरमियान मुसख्खर हैं उनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की निशानी है। अगर आंखें खुली हो तो तमाशे भी कम नहीं लगते, ये दुनिया खुद एक तमाशागाह है, आंखें खुली हो तमाशे कम नहीं लगते। अगर कुदरत इलाही का नजारा देखना हो तो अपनी आंखें खोल के देख लो, कुदरत इलाही के नजारे हर सू हर तरफ फैले हुए। ये आसमान बिना पाए के खड़ा हुआ है, कभी गौर किया इस पर? ये जमीन तहद्दी निगाह तक फैली हुई है, कभी गौर किया इस पर? न इसमें कंपन है, न इसमें शेकिंग, कुछ नहीं है। वक्त मुकर्ररा पर बारिश का होना, कभी गौर किया? सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना, गौर किया? चांद का निकलना, चांद का घटना, चांद का बहना, कभी गौर किया? गर्मी, ठंडा, बरसात आना, कभी गौर किया? ये सारी चीजें क्या किसी के चलाए बिना चल रही है? आखिर वो कौन सी जात है? कोई तो एक होगा जो चला रहा होगा सारी चीजें। एक छोटा सा मामूली सा घर बिना आदमी के नहीं चल सकता, ये इतना बड़ा निजाम बिना किसी के चलाए चल रहा है, ये अपने आप कैसे तख्लीक हो गई? बिना किसी के बनाए बन गई और बिना किसी के निजाम के चलाए चल रही है। तो ये अक्लमंद लोग ही इस पर गौर कर सकते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि लिआयातिन लिकौमिन याक़िलून, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की निशानियां हैं, गौर करने की चीजें। सबके गौर करने की बात नहीं, अगर आंखें खुली होंगी तभी गौर करेंगे, और बिल्कुल अंधे बहरे गूंगे हो चुके तो उन पर अकल कहां से आए? कभी गौर करके देखें। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। तो ये गौर करने की चीज है। और अगर इस दुनिया में आंख खुले रहने के बावजूद गौर नहीं किया तो क्या मरने के बाद गौर करेंगे? जब हमारा जिस्म कब्र में लिटा दिया जाएगा और हमारे ऊपर मरो मिट्टी डाल दी जाएगी तब हम गौर करेंगे। उस वक्त गौर करना, उस वक्त यकीन करना, उस वक्त ईमान लाना कोई फायदा नहीं देगा। फिरौन भी ईमान लाने को तैयार हो चुका था डूबते वक्त। अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है उस वक्त तक जब तक कि नज़र की हालत ना हो जाए, यानी सांसें उल्टी न चलने लगे, उससे पहले तक तौबा कबूल है। जब सांसें उल्टी हो गई, अपने आंखों के सामने सब कुछ देख लिया, उस वक्त यकीन करना कोई फायदा नहीं देता। वक्त है, वक्त से पहले यकीन कर ले, वक्त से पहले अपनी आंखें खोल। वक्त गुजरने के बाद, आंखें बंद होने के बाद कोई फायदा नहीं देने वाला, कोई नहीं कम करने वाला। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह कह दिया, हर चीजों को वाज़ेह कर दिया अल्लाह ताला ने। कैसे लोग? ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उन पर अज़ाब भी हल्का नहीं किया जाएगा, तखफीफ नहीं की जाएगी, कमी नहीं की जाएगी। खालिदीन फीहा, हमेशा उसमें रहेंगे। तो वक्त है समझने की, वक्त है अकल लेने की। लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो चुकी? हम जानना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। जो चीज मेरे ज़हन में बैठा दी गई हम उसी पर आमादा हो चुके। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे अंदर ये है। 15 शाबान की रात लोग एहतमाम से मनाते हैं, इसकी कोई भी दलील नहीं आती, इसकी कोई फजीलत नहीं आती। इसके बावजूद लोग आमादा हैं, उनको लाख समझाओ, लाख बताओ, सुनने को, मानने को, पढ़ने को तैयार ही नहीं होते। ऐसे लोगों से बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हिदायत का रास्ता दे दे, वो रास्ता दे जिस पर अल्लाह के रसूल ने चल के दिखाया और सहाबा ने जो अमल किया उस रास्ते पर हमें भी चला दे, उन्हें भी चला दे और उन्हें भी हिदायत दे दे। अल्लाह महदना फीमन हदैत। अल्लाह ताला की पूरी अल्लाह ताला ने तौहीद के दलाल बयान किए। जमीन और आसमान की पैदाइश, रात दिन का है फेर, कश्तियों का पानी पर चलना, मुर्दा जमीन को जिंदा करना, सारी चीजें अल्लाह ताला ने दिखा दिया। उसके बाद भी नहीं आए तो कब अकल आएगी? وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں
جو اوروں کو اللہ کے شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی، پوری توحید، آسمان زمین کی پیدائش، رات دن کا ہے پھر سب چیز بتایا اللہ تعالیٰ نے. اس آیت سے اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق، اس کا نظم و تدبر کے متعلق 7 اہم امور میں اس کو یکجا تذکرہ ہے جو کسی آیت میں نہیں ہے. آسمان و زمین کی پیدائش جن کی وسعت عظمت محتاج بیان نہیں، رات دن کا ایک کے بعد دوبارہ آنا، دن کو روشنی رات کو اندھیرا ہونا، کاروبار معاش بھی ہو سکے آرام بھی ہو سکے، کیونکہ دن کاروبار و معاش کے لیے، رات آرام کے لیے، پھر رات کا لمبا ہونا دن کا چھوٹا ہونا، پھر اس کے برعکس دن کا لمبا ہونا رات کا چھوٹا ہونا، سمندر میں کشتیوں جہازوں کا چلنا جس کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں، ٹنوں کے حساب سے سامان اور آشائش کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، بارش جو زمین کی شادابی اور زمین کو زندہ کرتا ہے، پھل اگتے ہیں اس میں، پودے لگتے ہیں، ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش، نقل حمل، کھیتی باڑی، جنگ میں کام آتے ہیں سامان، انسانی خوراک کی بھی ایک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے، ہر قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی گرم، ابر آلود اور بھاری ہوا، ہلکی ہوا، پشچمی، پوروی، مغربی، شمالی، جنوبی، ہر قسم کی ہوائیں. یہ انسانی زندگی اس کی ضرورت کے مطابق، بادل جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا برسا دیتا ہے، یہ سارے امور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتی؟ یقیناً کرتی ہے. اس کے باوجود ہم نہیں مانتے. اس کے باوجود ہم نہیں مانتے. ساری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، واضح کو کھول کے بتا دیا اللہ تعالیٰ. اور پھر اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود اور حیات روا سمجھتا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو یہ بتا، اس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو معبود بنا لینا اور پھر اس سے اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں مانگنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کیا یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو تخلیق کی، کیا اس میں اللہ کوئی شیئر ہے؟ کیا اور بھی کوئی تھا جو شراکت دار تھا، شریک تھا؟ بالکل نہیں، اللہ واحد ہے. اس کے باوجود پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذین آمنوا اشد حبا للہ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اور ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. یہ ساری دلائل دینے کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں، ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس سے اللہ سے کرتے ہیں. قبروں پر چادر چڑھانا، قبروں سے حیات روائی کرنا، قبروں سے مانگنا. ارے بھائی قبر پہ مرو، مٹی پڑی ہوئی، وہ تو مٹی نہیں ہٹا سکتا، وہ ہماری ضرورتیں کہاں سے پوری کرے گا؟ وہ یہ عقل کی تیز ہے. یہ اللہ کو شریک بنا دیا اور اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے تھی. بعثت محمدی، اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت ہی ایسا نہیں تھا. شرک یہ مظاہرے آج بھی عام ہیں، بلکہ اسلام کے نام لیواؤں کے اندر بھی یہ بیماری گھر گئی ہے. انہوں نے نہ صرف غیر اللہ، پیروں، فقیروں، سجادہ نشیوں کو اپنا مابی ملجا بنا لیا، قبلہ حاجر بنا رکھا ہے، بلکہ ان سے ان کی محبت اللہ سے بھی زیادہ ہے. اور توحید کا بعد ان کو بھی اس طرح گرا گزرتا ہے جس طرح مشرکین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی. اس طرح مشرکین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی. آج اپنی ضرورتیں پیروں، باباؤں، فقیروں، سجادہ نشینوں انہیں کے پاس جا کے مانگو. بڑے بڑے پوسٹر، بینر، بورڈ لگے ہوئے ملیں گے جس میں مستقبل کی باتیں بتانے کی گارنٹی دی جاتی ہے. جو آدمی مستقبل کی باتیں بتانے کی گارنٹی دیتا ہے اسے خود اپنے بارے میں نہیں پتا کل اس کی موت آ جائے. جس کو صرف اپنی مستقبل کے بارے میں پتا نہیں، وہ دوسرے کی مستقبل کیا بتا سکتا؟ غیب
کا علم صرف اللہ کو اور کسی کو نہیں ہے. غیب کا علم صرف اللہ کو اور کسی کو نہیں. تو اس سے اجتناب کریں، اس سے پرہیز کریں، آنکھیں کھولیں، اس سے دیکھیں، اور ان باباؤں، پیروں، فقیروں، مزاروں، سجادہ نشینیوں کو جو اپنا ماوی ملجا بنا رکھا ہے اور ان سے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ان کے پاس بھی جب یہ آیت بتائی جاتی ہے اللہ کے بارے میں تو ان کو بھی ایسے ہی تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. اور اس طرح تکلیف پہنچتی ہے جیسے مشرکین مکہ کو تکلیف ہوتی تھی جب اللہ کے رسول نے ایک اللہ کا نعرہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. سورہ زمر آیت نمبر 45 سے 45 تک، آیت نمبر 39 to 45. اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے دل سکا جاتے ہیں، اور جب ان کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. اس آیت میں اور بھی چیزیں ہیں، گہرائیاں ہیں. اللہ نے کہہ دیا نا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. سورہ زمر آیت نمبر 39 سے 45. کہ جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل سکا جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. آج اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی باتیں بتاؤ تو لوگوں کی مجلسیں ویران ہو جائیں گی. شراب خانوں، سنیما گھروں، تھیٹروں، فحش مجالسوں میں دیکھو لوگوں کی بھیڑیں ہو جائیں گی، جگہ نہیں ہوگی بیٹھنے کی. لیکن اللہ کا ذکر، اللہ کی باتیں بتاؤ تو جگہ کم پڑ جائے گی. جگہ بہت ہی خالی، پوری کی پوری جگہ خالی پڑ رہ جائے گی. ایک کا دکان لوگ آ جائیں گے. مسجدیں دیکھیں کتنی ویران ہیں، سنیما ہال دیکھیں کتنے آباد ہیں. تو ایسے لوگ وہی ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کرو گے تو ان کے دل سکھا جائیں گے، دل نہیں لگے گا، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، بہانہ بنائیں گے. اور جب دنیاوی بات کرو، فحش گندی باتیں کرو، فوراً حاضر ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے. وہ ان کے دل بھی خوش ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بھی چیز دل کو مطمئن نہیں کر سکتی. تو اس سے اندازہ کر لیں، آج موسیقی، کانوں میں ہیڈ فون لگا کے موسیقی سنتے رہیں گے، کبھی میسر نہیں ہوگا وقت کی تفسیر سننے، وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، کیا کریں، مجبوری ہے. موسیقی سننے کے بعد ٹائم ہے، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، بازاروں میں گھومنے کے لیے وقت میرے پاس میسر ہے، لیکن قرآن دیکھنے کے لیے وقت میسر نہیں، تفسیر سننے کے لیے وقت نہیں ملتا، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ آج ہمارا حال ہے. ہم محاسبہ کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. بعض لوگ ایسے بھی جو اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں ایمان کتنا ہے ہمارے اندر. اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ ہمیں اللہ پہ گراج پہ کتنی یقین ہے، ہم کتنی چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں. اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، اپنا اندازہ کر کے دیکھیں کہ ہم دن بھر میں کتنی بار استغفار کرتے ہیں. اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں دن بھر میں ہم کتنی بار سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کتنی بار الحمدللہ پڑھتے ہیں، کتنی بار اللہ اکبر کرتے ہیں، کتنی بار اللہ کی تذکیرات اور تمہید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرتے ہیں. اور یہ بھی محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم دن بھر میں کتنی بار گناہیں کرتے ہیں اور کتنی بار نیکیاں کرتے ہیں. یہ زندگی مختصر ہے اور ہر روز ہر دن انسان اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے. جو ہی سورج ڈوبتا ہے زندگی کا ایک دن ختم ہوتا ہے اور ایک وقت مقررہ پر ہم اللہ سے جا ملیں گے. ایک وقت مقررہ پر موت آئے گی اور ہم اس دنیا سے جا چکے ہوں. تو جس چیز میں پائیداری نہ ہو، جو چیز ٹھہرتی نہیں ہو، ہمیں اس سے محبت کیوں کرنی چاہیے. اپنی زندگی ایک مسافر ہے کی طرح ہونی چاہیے. اپنی زندگی ایسی بناؤ کہ میرے جانے کے بعد بھی لوگ ہماری اچھائیوں سے، ہماری نیکیوں سے ہمیں یاد کریں. اپنی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ میرے جانے کے بعد بھی لوگ ہماری یاد میں روئیں.
अपनी ذات से किसी भी रूह को, खा वो किसी मजहब का, मिल्लत का मानने वाला, उसको तकलीफ ना पहुंचाए, अपनी ذات से लोगों को फायदा दे दो। यह मजहब का मकसद होना चाहिए। न किसी का खून न करे, कत्ल गारत गिरी फसाद अल्लाह पसंद नहीं करता, और इससे इज्तनाब करें, इससे परहेज करें, इससे बचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला नाहक किसी का खून करना पसंद भी नहीं करता। मासूमों को कत्ल कर देना, मजलूमों को और उस पर जुल्म करना, यह पसंद नहीं अल्लाह ताला को। मजलूमों की मदद करें, मासूमों को कत्ल न करें, बेगुनाहों को कत्ल न करें, कत्ल इज्तनाब करें, फसाद जमीनों पर न फैलाएं, सुकून अमन की जिंदगी बिताएं, लोगों को भी सुकून अमन से रहने दें। और जो लोग इस्लाम का नाम लेकर इस तरह की हरकतें करते हैं, उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। या तो वो इस्लाम की तालीम हासिल नहीं किए, या इस्लाम से उनका वास्ता नहीं। जो बेकसूर और मजलूमों का बात है, इस्लाम की वो तालीम नहीं है, इसलिए इसका खास परहेज करें। इसको देखें, अपने आप को मुहासबा करके देखें, अल्लाह के रसूल की पूरी जिंदगी उठा के देख लें, सहाबा की पूरी जिंदगी उठा के देख लें, और अपने आप को फिट करके देखें आप कहां फिट होते हैं। हमेशा बारहा ताकीद की गई, अपनी बात से किसी भी रूह को, हर वो शख्स जिसके अंदर रूह है, हर वो चीज जिसके अंदर रूह है, उसको तकलीफ ना दे। जब हम किसी के अंदर रूह डाल नहीं सकते, तो हमें रूह लेने का इख्तियार कहां से आ गया? बल्कि अपनी दात से लोगों को फायदा पहुंचाए, अपनी दात से सोसाइटी, समाज को फायदा पहुंचाए, ताकि लोग मेरे जाने के बाद भी मुझे याद करें अच्छाइयों से, न कि बुराइयों से, ताकि लोग रोए मेरे जाने के बाद भी। ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद लोग शुक्रिया अदा करें। इसलिए अपनी दात को अच्छा बेहतर बनाएं, दूसरों को फायदा पहुंचाएं, और इंतशार, फसाद, कत्ल, गारतगिरी से परहेज करें। इस्लाम का इससे कोई वास्ता नहीं, बल्कि इस्लाम लोगों के साथ हमदर्दी का हुक्म देता है। इस्लाम हुक्म देता है कि अपने अखलाक को इतना बुलंद करो कि लोग तुम्हारे अखलाक से मुतासिर होकर तुम्हारे पास आ जाए। क्या हमारे अखलाक आज हैं इतने अच्छे? किसी को भी नाहक मारना हुक्म नहीं है, किसी मजलूमों बेबसों को मारना हुक्म नहीं है, मासूमों को मारने का हुक्म नहीं है, खेतों को उजाड़ देना हुक्म नहीं है, दुकानों को जला देना हुक्म नहीं है, किसी भी मजलूमों को जुल्म करने का हुक्म नहीं है, मासूमों को मारने का हुक्म नहीं है। इसको ध्यान नशी करना अच्छी तरह से। इंसानियत के लिए, इंसान के लिए भलाई करें, इंसानियत के लिए इंसान की खिदमत करें, और अपनी जात को ऐसा बनाएं लोग आपको आपकी अच्छाइयों से याद करें, न कि बुराइयों से। तो अंदाजा कर लें कि अल्लाह की बात सुनने पर हमारा दिल कैसा खुश होता है या सुखड़ता है, और फाश गंदी बात सुनने से हमारा दिल क्या होता है। अल्लाह ताला कहता है कि वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ा यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअ व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। काश के मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह के अजाब को देखकर तमाम ताकत अल्लाह ही को है, और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। तो हरगिज शिर्क ना करे, हरगिज शिर्क ना करे। इज़ा तबर्रा अल्लज़ीना तबऊ मिन अल्लज़ीना तबऊ वराअहुल अज़ाब व तक़त्तअत बिहुमुल अस्बाब। जिस वक्त पेशवा लोग अपने ताबेदारों से बेदार हो जाएंगे और अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे, तो तमाम रिश्ते नाते टूट जाएंगे। इज़ तबर्रा अल्लज़ीना तबऊ मिन अल्लज़ीना तबऊ वराअहुल अज़ाब व तक़त्तअत बिहुमुल अस्बाब। इज़ तबर्रा अल्लज़ीना तबऊ मिन अल्लज़ीना तबऊ वराअहुल अज़ाब व तक़त्तअत बिहुमुल अस्बाब। जिस वक्त पेशवा लोग अपने ताबेदारों से बेदार हो जाएंगे और अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे, तो तमाम रिश्ते नाते टूट जाएंगे। और क्या कहेंगे? वक़ाल अल्लज़ीना तबऊ लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिका युरीहुमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम
وما هم بخارجین من النار. اور کہیں گے تابعدار لوگ کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیدار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں. اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کو یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے. وما هم بخارجین من النار یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے. اللہ نے وعدے کہہ دیا کہ جن پیشواؤں جن مریدوں جن قبروں کے پیچھے دوڑتے ہو جب اللہ اپنے عذاب دکھائے گا تو یہ سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے. اور جن کی تابع داری کرتے ہو ان کے بارے میں کہو گے کاش ہم دنیا میں لوٹ جائیں گے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیدار ہو جائیں گے جیسے یہ ہم سے ہیں. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وما هم بخارجین من النار یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے. کیونکہ اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ اہل ایمان کو اللہ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. اہل ایمان کو مشرکین کے برعکس اللہ تعالیٰ ہی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. کیونکہ مشرکین جب سمندر وغیرہ میں پھنس جاتے ہیں تو انہیں وہاں اپنے معبود بھول جاتے ہیں اور وہاں صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں. وہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سورہ لقمان آیت نمبر 32. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سورہ یونس آیت نمبر 22. ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین سخت مصیبت میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ جن پیشواؤں کی آپ پیروی کرتے ہیں وہ آپ سے بیدار ہو جائیں گے آپ سے رشتے ناطے تک ٹوٹ جائیں گے. آخرت میں پیر و گدی نشینیوں کی بے بسی بے وفائی پر مشرکین حسد کریں گے لیکن وہاں اس حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کاش دنیا میں ہی وہ شرک سے توبہ کر لیں. اور ایسے لوگ وما هم بخارجین من النار ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال و پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ پیو شیطانی راہ پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ تمہیں صرف برائی بے حیائی کا اور اللہ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں. کیا دیتا ہے؟ انما یعمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ صرف برائی بے حیائی کا اور اللہ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں. اور جب کیا ہوتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. وہ ان کے باپ دادا بے عقل کمگو اور کم کردہ راہ پر ہی کیوں نہ ہو انہیں کی پیروی کریں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو. جس طرح مشرکین نے کیا اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے. اس کی تفصیل سورہ انعام میں آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا پس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی انہوں نے ان پر حرام کر دی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2865.
صحیح مسلم حدیث نمبر 2865. اللہ نے کہا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال پاکیزہ چیزیں ان میں کھاؤ پیو، شیطانی راہ پر نہ چلو. حکم دیا حلال کا حرام کا. کیسے اس اسلام مذہب کی آپ برائیاں کرتے ہیں؟ حلال حرام کی واضح دلیل دے دی گئی. آج دیکھیں ہم اپنی نوکریوں میں اپنے جاب میں کتنا حلال کتنا حرام کماتے ہیں. ہر جگہ کرپشن عام ہو چکی ہے. کھلے عام بنا اللہ کے ڈر کے ہم حرام کمائی کھاتے ہیں اور حرام کمائی کرنا بھی چاہتے ہیں، جبکہ اللہ نے منع فرمایا حرام چیزوں سے بچو. جو لوگ حرام کمائی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، یاد رکھیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ کا ایندھن بھرتے ہیں اور اپنی اولادوں کے پیٹ میں بھی آگ کا ایندھن بھرتے ہیں. حشر کے میدان میں ان کی وہ آگ کاٹ کے پھینک دی جائے گی اور ان کے بچوں کا بھی عذاب، ان کے بیوی بچوں کا بھی عذاب ان کے سر پر ڈالا جائے گا، کیونکہ ان کے بیوی بچے نکل جائیں گے، کہہ دیں گے ہم نے نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم تھا وہ کہاں سے لا کے مجھے کھلایا. کیونکہ آپ اپنا تو گناہ لیں گے سب پہ، بیوی بچوں کا بھی گناہ لیں گے سب پہ. تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ اس لیے ان حرام اور حلال کی چیزوں سے بچیں، حق اور حلال چیزیں کھائیں. جتنی تنخواہیں ہیں اسی پہ اتفاق کریں، اسی میں برکت دے گا اللہ تعالیٰ. ضرورت نہیں ہے کہ حرام کی کمائی کھائی جائے. آج بالکل عام ہو چکی ہے گھسخوری، حرام خوری، کرپشن عام ہی چیز. اسلام منع کرتا ہے اس کے بارے میں. اے لوگوں، اے مسلمانوں، اس بات کو یاد رکھو، مشرکین کی پہنچ قرآن و حدیث تک نہیں ہو سکتی. وہ ہمارے اخلاق دیکھ کر پکڑتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بلند کرو، اپنے انداز کو بلند کرو، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اس عمل پر لے آؤ جس عمل پر اللہ کا رسول نے حکم دیا، اللہ کا رسول نے کر کے بتایا، اور جو حکم اللہ نے دیا اس پر عمل پیرا ہو جائے. یقیناً جس دن اس بات پر آمادہ ہو جاؤ گے، یہ دنیا جنت بن جائے گی. تو حلال چیزیں کھائیں، حرام سے پرہیز کریں. اور شیطان برائی اور بے حیائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. اپنے آپ کو محاسبہ کر کے دیکھیں ہم کتنی بے حیائی برائی کی جانب آمادہ ہوتے ہیں. آپ قرآن کی تفسیر کا آڈیو دیکھیں، بہت کم ویور ملیں گے آپ کو. آپ کسی گندی فلم کی ویڈیو دیکھیں اس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دیکھنے والے مل جائے. تو اندازہ کر لو کس کے جانب ہم، اللہ کے جانب یا شیطان کے جانب. شیطان صرف تمہیں بے حیائی اور برائی کی طرف لے جائے گا اور یہ راستہ جہنم میں چلا جائے گا. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ تمہیں صرف برائی بے حیائی کیا اور اللہ پر ان باتوں کا حکم کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا لوگ کہتے ہیں، کچھ اچھے لوگ کہتے ہیں ان کو کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں کی تابع داری کرو، تو کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. آج دیکھیں باپ دادا نے کتنے غلط غلط رسوموں کو ایجاد کیا، کونا، رجب، شعبانوں، کیا کیا ہوتا ہے واللہ عالم. ہم بال بچے جو نہیں پہ چلے گئے. خود تو عذاب جھیل ہی رہے ہیں قبر میں، ان بچوں کی بھی عذاب ان کی قبر میں جا رہے ہیں، اور جنہوں نے ایجاد کیا وہ بھی عذاب جھیل رہے ہیں ساری امت کی. کہتے ہیں ہم انہیں کی پیروی کریں گے، جبکہ کرنے کا حکم ہے اللہ کی کتاب کا اور اللہ کے رسول کی سنت کا پیروی کا حکم ہے. پیروی کر رہے ہیں اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے پیروں گدی نشینیوں اور قبر گاہوں کی پیروی کر رہے ہیں. جبکہ حکم آیا اللہ کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرو. اور پیروی کر رہے ہیں کن کی؟ ان درگاہوں کی، ان باباؤں کی، ان باپ داداؤں کی. یہ عقل سے پیدل کی بات ہے. آج بھی اہل بدعت کو سمجھایا جائے کہ ان بدعت کو دین میں کوئی اصل نہیں، تو وہ یہی جواب دیتے یہ رسمیں تو ہمارے باپ داداؤں کی اجداد سے چلی آ رہی ہے. حالانکہ آبا و اجداد بھی دینی بصیرت سے بے بہرا اور ہدایت سے محروم رہ سکتے ہیں. اس لیے دلائل شریعت کے مقابلے میں آبا پرستی یا اپنے ائمہ علماء کی پیروی غلط ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دلدل سے نکال دے. آمین.
ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید آوا میں اپنے عقل فہم کو معطل کر رکھا، ان جانوروں کی طرح جن کو چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے، وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے انہیں کیوں بلایا جا رہا، پکارا جا رہا۔ اسی طرح یہ مقلدین بھی بہرے ہیں، حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں، حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اندھے ہیں، حق کے دیکھنے سے عاجز ہیں، اور بے عقل ہیں، یہ دعوت حق اور دعوت توحید سنت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہی دعا سے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تمام پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم ہے جو اللہ نے حلال کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تاکید ہے۔ اس کے باوجود ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثْلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ ہوش کے ناخن لو، آنکھیں کھول دو، کانیں کھولو، اللہ کی کتاب کو دیکھو، پڑھو، حدیثوں کا مطالعہ کرو، سمجھو اور اس عمل پر آ جاؤ۔ ان پیروں، باباؤں اور بزرگوں کے بارے میں چھوڑ دو میرے بھائی، آبا و اجداد کی جو پیروی تھی چھوڑ دو، اللہ کی کتابوں کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کر جاؤ، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی۔ اور یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے جب اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو پکڑ لو گے۔ اور اگر اللہ کی کتاب کو اور رسول کی سنت کو چھوڑ دو گے تو دنیا میں جس طرح ذلیل ہو رہے اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوتے رہو۔ اس لیے وقت ہے، عقل ہے، ابھی بھی آنکھ کھولو، دیکھ لو۔ اللہ نے شعور دیا، عقل دیا، کیوں نہیں کھول کے دیکھتے؟ کیوں نہیں مطالعہ کرتے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ اور یہ آسکت، یہ سستی ایک دن جب قبر میں نہ جائے گی تب آنکھ کھلے گی، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے وعدے کر دیا کہ وما ہم بخارجین من النار، ہرگز یہ جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، آنکھ کھول کے دیکھ لو۔ کیا کہا گیا کہ صم بکم عمی فهم لا یعقلون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے، انہیں عقل نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی آنکھیں کھول لیں، نظارہ کر لیں، دیکھ لیں۔ کل 330 تھے تو ہزاروں پر بھاری، آج 1300 پر کمزور پڑتا ہے۔ حدیث کا مطالعہ کرو، اللہ کی کتابوں کو دیکھو، اپنی ذات کو بہتر بناؤ، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اس عمل پر آ جاؤ جو عمل اللہ نے حکم دیا، اس سنت کو پکڑو جو سنت اللہ کا رسول نے کر کے بتائی، جس کا انہوں نے بھی حکم دیا۔ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، امن، شانتی، سکون۔ یہ خلفشار، انتشار، فسادات، دہشت گردی، یہ کوئی بھی چیز اسلام میں نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ بار بار کہا گیا کہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اور اس میں امتیاز فرق محسوس نہ کرو کہ وہ ماننے والا کس مذہب کا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہماری ذات سے اس کو فائدہ پہنچنا چاہیے، ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے اس کے لیے بھی، ہماری ہمدردی محبت ہونی چاہیے اس کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم کے مطابق، اپنے رسول کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ شوق دے دے، ہدایت دے دے، چاہت پیدا فرما دے ہمارے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ وہ چاہت دے دے جس سے ہمیں ہدایت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دینی مجالس سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا پنجہ نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم میں، تمام دنیا میں امن و سکون پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم میں مسلمانوں کی عزت، آبرو و جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم میں لوگوں کو امن و سکون رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم میں جو انتشار خلفشار ہو رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو امن و سکون، چین کی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہم سب سے جو گناہ غلطیاں ہو گئی ہیں معاف فرما۔ اللہ ہر وہ انسان جس کے دلوں میں جو جائز خواہشات ہیں، جائز دعائیں ہیں، ان کی جائز دعائیں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا
کامل ایمان والا بنا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ الحمد سبحانک اللہم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.